اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سورہ المسد ایک ایسے انسان کی زندگی کو پورٹری کری یا پریزنٹ کری ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کی تھیں، یا اسلام یا دین کی راہ میں بہت مسائل کھڑے کیے تھے۔ ابو لہب کو فادر آف برننگ فلیمز کہا جاتا ہے۔ کیوں اس طرح اس کو ریفر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا غصہ، اس کا اینگر جو تھا وہ بہت زیادہ ایک ہائپر قسم کا انسان تھا، جو کہ ہر موقع پر کوئی موقع نہیں وہ جانے دیتا تھا کہ جب وہ اسلام کے مخالفت میں جائے یا وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر ان کا مذاق اڑانا، ان کی راستے میں پرابلمس ڈالنا، ان کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا، ووکلی فزیکلی ہر طرح سے وہ مسئلے کریٹ کرتا تھا۔ اب یہ جو ابو لہب تھا، اس کا اصل نام ابو عزہ بن عبد المطلب تھا، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا انکل تھا، ان کا چچا تھا۔ ان کا چچا تھا، ایک رشتہ تھا، ہمسایہ تھا، ان کا نیبر تھا، قریش تھا، اور بہت ہی بخیل اور بہت ہی کنجوس قسم کا انسان تھا، جو کہ صرف پرابلمس کریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ابو جہل کے بارے میں پتہ ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت عمر یا ابو جہل ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، لیکن اب وہ جو ابو لہب تھا وہ ابو جہل سے بھی بہت آگے تھا۔ یعنی ایٹ لیسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا نا کہ بھی ابو جہل، کیا پتہ ابو جہل اگر اسلام قبول کر لے تو پھر بہتری آ سکے، یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتری آ سکے۔ یعنی ان دونوں میں سے ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک آپشن ان کے ذہن میں ضرور آئی کہ اچھا یہ ہو سکتے ہیں، یا ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے نا، ہوتا ہے آپشنز کنسیڈر کرنا۔ لیکن ابو لہب کا سلسلہ یہ تھا کہ اس انسان کی تو آپشن بھی کنسیڈر نہیں کی جا سکتی۔ ہی واز لمٹ ایک ختم ہو جاتی ہے نا خرابی کی یا برائی کی، وہ تھی اس انسان میں۔ اس نے ہر غلط کام کیا تھا۔ اس نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو تھیں، اس کے دو بیٹوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اس نے زبردستی ان کو ڈائیورس دلوائی تاکہ حضور پاک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ پھر جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے قاسم جب وہ وفات پا گئے، تب اس نے گھر سے باہر جا کر ایک طرح سے خوشی منائی۔ یعنی وہ ان کے بیٹے تھے اور اس انسان نے یہ بولا باہر جا کے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج ختم ہو گئی، یعنی کیونکہ ان کا بیٹا وفات پا گیا ہے، تو وہ خوشی منا رہا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا کینہ پرور وہ انسان، کتنا لو کریکٹر اس انسان کا ہوگا کہ جو کسی کی فوتگی پر، اور اسپیشلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر وہ اس طرح کی خوشی منائے کہ یہ سوچ کر کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ یعنی بچوں کا جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک دل نرم ہوتا ہے آپ کا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل اتنا سخت ہوتا ہے اور ان کا کریکٹر اتنا ہارڈ ہوتا ہے، ایسی سختی ہوتی ہے ان کے مزاج میں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا بچہ ہے، کیا کسی کو نقصان پہنچنا، وہ ان کے کریکٹر سے بالکل آؤٹ ہوتی ہے چیز کہ اور وہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور وداؤٹ پرپس وہ یہ کرنے میں ان کو مزہ بھی آتا ہے۔ اب یہاں ابو لہب کا بتاتے ساتھ ساتھ اس کی جو بیوی تھی ابن امیہ
بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بھی بہت خوبصورت عورت تھی اور بہت پراؤڈ، اور اس کو بڑا اپنے اوپر مان تھا، اور وہ بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں وہ بہت زیادہ آگے آگے ہوتی تھی. کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ ہی حضرت ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اور حضرت ابو بکر نے ام جمیل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ خوبصورت بڑی تھی، ان کو ام جمیل بھی کہا جاتا تھا اس کو. اور جب وہ پتھر لے کے ہاتھ میں بڑھ رہی تھی حضرت ابو بکر کی طرف، اور جب بھی وہ اس طرح کی حرکت کرتی تھی اور وہ بڑے غصے میں تھی، اور جب بھی وہ بولتی تھی وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی تھی، غلط بولتی تھی کہ یہ غلط ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. آئی مین سو مینی تھنگس. تو حضرت ابو بکر ایک طرح تھوڑا سا ڈر گئے وہ اس وجہ سے کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے، اور ان کو تھا کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی. وہ اپنی ذکر میں مصروف ہوئے، اور وہ اس عورت کو جب وہ مخاطب ہوئی حضرت ابو بکر سے، اس کی نظر میں حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی نہیں سکے، وہ اس کو نظر ہی نہیں آئے. تو لیکن وہ بول بلا رہا اپنا جو بھی اس نے کرنا تھا، وہ برا بھلا کہہ کر تو وہ چلی گئی. یعنی بتانے کا مقصد، اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر بھی بھرپور تھا نفرت سے. سو بیسیکلی جو لوگ نفرت سے بھرے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، جن کے اندر ایک کسی کی اولاد تک کی بھی محبت نہیں ہوتی، تو وہ کتنے خسارے میں ہیں، وہ کتنے لاس میں ہیں. کیونکہ اصل میں تو ان لوگوں پر ترس آتا ہے نا کہ ان کے اندر انسانیت ہے ہی نہیں. بیکاز ایونچولی جو بھی چاہے وہ نقصان پہنچا لیں، دے ول بی ان لاس.